قاسمی صاحب، عراق کی قدیم تاریخ پر ہم بات کر چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اسلام کی آمد نے اس عظیم اور قدیم خطے پر کیا اثرات مرتب کیے اور اس سلسلے میں کن مسلم شخصیات نے اہم کردار ادا کیا؟ ہماری ہسٹری کا یہ جو سیگمنٹ ہے اپنی کلمنیشن کو پہنچ رہا ہے اور ہم نے بہت سے ممالک کے اوپر کانورزیشن کی اور کوشش کی کہ خاص طور پہ نوجوانوں کو بتایا جائے کہ ہمارا جو گلوریس پاسٹ ہے اس میں کیسے کیسے کارہائے نمایاں ہمارے اسلاف نے سر انجام دیے. آج ہم عراق پہ کانورزیشن کر رہے ہیں اور خاص طور پہ عراق کو ایک خاص ڈائمنشن کے ساتھ ہم اپروچ کریں گے، مگر آغاز میں حضرت علی حجویری کا وہ قول ہمارے پیش نظر رہتا ہے، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے راضی کر رہا ہوتا ہے. اس عزم اور اس دعا کے ساتھ کہ میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، آئیے اپنی کانورزیشن کو شروع کرتے ہیں. خواتین و حضرات، اس سیگمنٹ کے اندر جہاں پر مختلف ممالک کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے عراق کے اوپر بھی بہت سی کانورزیشن کی اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء یہاں پر موجود تھے، ہاروت ماروت کے کنویں کی بھی یہاں پہ بات ہوئی. مگر عراق میں اسلام کیسے آیا؟ تو خاص طور پر ہم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر پہنچیں تو جناب فاروق اعظم کے دور میں عراق کو فتح کیا گیا. عراق اس دور میں ایرینین امپائر کا پارٹ تھا اور یہاں پر پھر مسلمانوں نے مستقلاً اپنا ایک کنٹرول قائم کیا اور جنگ قادسیہ خاص طور پہ بہت مشہور جنگ ہے اور جناب عمر فاروق کے دور میں کوفہ شہر کو آباد کیا گیا. کوفہ بنیادی طور پہ ایک چھاؤنی تھی، ایک کینٹ تھا، یہاں پر مسلمان فوج رہا کرتی تھی اور پھر کوفہ ایک بہت بڑا کلچرل، انٹلیکچول، اسپریچول سینٹر بنا مسلمانوں کا. اور پھر جیسے ہم تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں تو خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا. اس دور کے حالات کچھ ایسے تھے کہ آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ اسپریچول سینٹر کو پولیٹیکل سینٹر سے علیحدہ کیا جائے تاکہ جو پالیٹکس کے معاملات ہیں وہ کسی اور شہر میں ہوں اور ہماری جو روحانی اساس ہے اعجاز مقدس وہ پروٹیکٹڈ رہے. تو حضرت علی المرتضیٰ عراق تشریف لائے اور اپنی شہادت تک وہ عراق میں ہی موجود رہے اور کوفہ آپ کا کیپٹل تھا. کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے یادگار خطبات، ان کے یادگار فیصلے، ان کی حکمت و دانائی سے بھرپور نصیحتیں اور کوفہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا گشت، حضرت علی المرتضیٰ کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. آپ کے کچھ مشہور خطبے ہیں اور ایک مشہور خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ بصرہ کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے اپنے باب العلم ہونے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پوچھ لو علی آسمان کے راستوں کو، زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے. اور یہ کوفہ ہی ہے جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ نے جام شہادت نوش کیا مسجد کوفہ کے اندر. ہم تاریخ میں آگے چلیں تو عراق کو خاص طور پر اہل البیت سے نسبت ہے اور واقعہ کربلا حق و باطل کا عظیم الشان مارکا یہاں پر منظر عام پہ آیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین نے یزیدیت کا مقابلہ کیا اور فار ٹائم آپ نے فار فیوچر جنریشنز آپ نے حق کے علم کو ایسا بلند کیا کہ یزیدیت آج ایک گالی ہے. تو کربلا کے میدان میں یہ مارکا سجا تھا جہاں پر ایک طرف 72 افراد تھے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی. تو آج بھی عراق میں جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہسٹوریکل پوائنٹس موجود ہیں جہاں پر امام علی مقام نے خطبہ دیا، جہاں پہ امام علی مقام کے خاندان اور ان کے اصحاب کی شہادتیں ہوئیں، جہاں پر حضرت زینب نے امام علی مقام کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا. وہ سارے مقامات آپ کو عراق میں نظر آتے ہیں. اور اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو عراق کو خاص طور پر صوفیہ کرام عرفاء کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہوئی اور یہ قافلہ چلتا ہے. اگر ہم بصرہ کی بات کریں تو حضرت حسن البصری جو کہ خیر التابعین میں سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے براہ راست شاگردوں میں سے ہیں، حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ دونوں تصوف اور عرفان کی ٹریڈیشن کا آغاز کرنے والوں میں ہیں.
اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو بغداد شہر جو بعد میں مسلمانوں نے ڈیولپ کیا اور جو علم و فضل کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اپنے دور کا، وہ ایک بہت بڑا کاسموپولیٹن بھی تھا اور یونیورسٹی ٹاؤن بھی تھا، علم و فضل کا مرکز تھا، تو وہ بھی تصوف کا بھی مرکز بنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قداور شخصیات، حبیب العجمی جو کہ حسن البصری کے شاگردوں میں سے تھے، مریدین میں سے تھے، داؤد طائی جو حبیب العجمی کے شاگردوں میں سے تھے، معروف القرخی، سری سختی، اور سید الطائفہ شیخ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ تصوف کی پرسنالٹیز ہیں جو آج تک دنیا بھر میں گلوبل ریکگنیشن رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح عراق کے اندر ہمارے جو فقہاء تھے بڑے بڑے، امام ابو حنیفہ یہاں پر دفن ہوئے، امام احمد بن حنبل یہاں پر دفن ہوئے، اور ان کو عراق سے خاص طور پر نسبت رہی۔ لیکن عراق میں دیگر ائمہ اہل بیت کے مقامات بھی ہمیں ملتے ہیں، جن میں خاص طور پر امام موسیٰ ابن الجعفر، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، تو ان کے مقامات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ ایک رچ ٹریڈیشن، ایک رچ ہیریٹیج، جہاں پر آپ کو حضرت علی المرتضیٰ، اہل البیت، صوفیاء کرام اور علم و فضل کے ایسے ایسے نقوش ملتے ہیں کہ تاریخ دنگ ہے۔ لیکن آج کی اس کانورزیشن کو ہم خاص طور پر ایک ہستی کے ساتھ منسوب کرنا چاہیں گے جس کو دنیا میں غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ آپ کا مزار پرانوار بھی بغداد میں ہے، اور آپ کو بلا شبہ صوفیاء کا، اولیاء کاملین کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کے جو ورکس ہیں جن میں فتوح الغیب شامل ہے، سر الاسرار شامل ہے، خاص طور پر توحید کا ایسا بیان ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے خطابات میں، ان کی کتابوں میں، ان کے کلام میں، کہ آپ کو دنیا میں کہیں اس کی اور نظیر نہیں ملتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی گو کے گیلان میں پیدا ہوئے تھے، مگر بہت بچپن میں آپ بغداد کی طرف عازم سفر ہوئے، اور کس طریقے سے بچپن میں ہی آپ نے سچ بولا، اور سچ بول کر وہ مشہور واقعہ آپ کے سب کے پیش نظر ہوگا کہ جس میں ڈاکوؤں کو آپ نے ان کی توبہ کا باعث بنے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں بغداد میں آئے، آپ نے بہت سی ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، قرآن حکیم، احادیث سے نبوی کی آپ نے تعلیمات کو امبائب کیا، اور پھر وہ مرحلہ آیا اور پھر وہ وقت آیا کہ بغداد جو تھی وہ آپ کی سیٹ آف لرننگ سے ایک سیٹ آف لیکچر بنی۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ کے ساتھ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ سرکار دو عالم نے حکم دیا، عبد القادر خطاب کیا کرو، لیکچر دیا کرو۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا، حضرت میں عربی نہیں ہوں، اجمی ہوں، عربی میری زبان پر اس طرح چلتی نہیں ہے، میں عربی اس انداز میں بول نہیں پاتا، اپنے معذوری کا اظہار فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دفعہ لواب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عنایت فرمایا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ آپ بھی عنایت فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آؤٹ آف رسپیکٹ 6 مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی کو برکت عنایت فرمائی۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی بیدار ہوئے اور آپ اپنے ممبر پر فائز ہوئے، آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے کلام میں وہ تاثیر تھی، وہ برکت تھی رب العزت کی۔ جب آپ نے پاکی اور حمد بیان کی تو لوگوں پر ایسا خوف، ایسی خشیت الہی طاری ہوئی کہ بغداد میں 70 جنازے اٹھ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو آج ویسٹ اکنالج کرتی ہے، آپ کی ذات پر پی ایچ ڈی ڈسرٹیشنز ہوتی ہیں، ایم فلز ہوتے ہیں، کیمبرج میں، ہائیڈلبرگ میں، ہارورڈ میں۔ ہی از دا فیس آف مسلم مسٹسزم، اور ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ ان کا انفلوئنس آج ہم برے صغیر تک اور ایک طرف افریقہ تک محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کی روحوں پر خیر و برکت کا معاملہ فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا، ہم سب کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کا
शरफ इनायत फरमाए। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और हमारी यूथ ख़ास तौर पर इसको एंजॉय करेगी और हमारे असलाफ के साथ अपने कांटेक्ट को, अपने कनेक्शन को इंशाल्लाह रिवाइव करेगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। थैंक्स अ लॉट उज़ैर एंड जन्नत। इराक से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम शख्सियात के बारे में हमें सैयद फहद अली काज़मी साहब बता रहे थे। सर बहुत शुक्रिया।